یہ کل کیا ہے؟ یہ کل کسے کہتے ہیں؟ یہ کل جو ہے قیامت کا دن ہے، یہ کل جو ہے میدان محشر ہے، یہ کل جو ہے اللہ اکبر وہ دن ہے جس دن اللہ اکبر ہر انسان کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے۔ یہ کون سا کل ہے جس دن اللہ اکبر کوئی ماں کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گی؟ یہ کل وہ کل ہے اللہ اکبر جس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر بھائی سے رشتہ توڑتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر انسان کا حال یہ ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق غیب داں نبی مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میرے اور تمہارے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب لوگ قیامت کے دن اٹھیں گے اللہ اکبر تو لوگوں کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا۔ ذرا توجہ فرمائیں، ذرا غور تو کریں، وہ ساتھ آنے والی ہے اللہ اکبر، وہ وقت آنے والا ہے، وہ ٹائم آنے والا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قیامت کے دن انسان کے بدن پر کپڑا تک نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، اور جب انسان اپنی قبروں سے اٹھیں گے ایسا لگے گا کہ اللہ اکبر وہ نشے میں ہے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، لیکن نشے والے کی حالت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، بکھرے بکھرے بال، اترا اترا سا چہرہ، چہروں کے اوپر جو ہے وحشت چہروں سے ٹپکتی ہے۔ اللہ اکبر، ارشاد فرمایا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یوں لوگوں کا حال ہوگا جیسے وہ نشے میں ہیں، حالانکہ کوئی نشے میں نہیں ہوگا، نہ بدن پہ کپڑا ہے، نشے کے اندر وہ نظر آئیں گے مگر نشے میں ہوں گے نہیں۔ اور میرے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، انسان اور انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اپنے نبی کی بات مانتے ہو، حضور کی بات پر یقین ہے تو مصطفیٰ جان رحمت فرما رہے ہیں، جس کے کہنے سے اللہ کو ایک مانا، جس کے کہنے سے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جس کے کہنے سے رسولوں کے سلسلے کو مانا، جس کے کہنے سے دین اسلام کو حق مانا۔ لوگوں اپنی فکر کر لو، یہاں کچھ بھی کرو، لیکن ایک دن وہ ہے جسے یوم قیامت کہتے ہیں، میدان محشر کہتے ہیں۔ سنو سنو، تمہارے اور میرے نبی کا فرمان، ارشاد فرمایا انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ ذرا غور کرو میرے بھائیوں، پڑھے لکھے لوگ ہو، اللہ نے شعور دیا، ڈسکوری کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، آج سورج کہاں پر ہے؟ سورج آج چوتھے آسمان پر ہے، اور آج سورج پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ سورج آج اپنے چہرے کی طرف سے نہیں چمک رہا ہے، بلکہ آج سورج چوتھے آسمان پر اپنی پیٹھ کی طرف سے چمک رہا ہے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جب پیٹھ کی طرف سے سورج چمک رہا ہے تو اس کی تمازت کا عالم کیا ہے؟ چوتھے آسمان پہ سورج بے نقاب ہوتا ہے تو مئی کی گرمی میں ہم اپنے گھروں میں اش اش کرنے لگتے ہیں، ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں۔ اے میری قوم کے وہ جوانوں جو مسجدوں کو ویران کر چکے ہو، نماز جمعہ کے لیے بھی خطبے کے لیے جاتے ہو، 2 رکعت پڑھ کر کے ایسے بھاگ کے نکل آتے ہو جیسے جیل سے چھٹنے پر قیدی بھاگتے ہیں، اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے بھاگتے ہیں۔ کبھی سوچا فلموں میں 3 گھنٹے بیٹھتے ہو، میدان محشر میں کیسے کھڑے رہو گے؟ وہ پگھلا دینے والا سورج آج اللہ اکبر، مئی کی حرارت، اپریل اور مئی کی حرارت میں ہم ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں۔ اس دن کیا ہوگا جب سورج سر پہ ہوگا؟ یہاں نیک اور بد کا بھی کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، متقی اور پاپی کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ میدان محشر کے اندر سورج سروں پر ہوگا، ان لوگوں کے جن لوگوں کو اللہ کے سروں پہ سورج رکھنا چاہے گا، اور وہی نجات پائیں گے جو عرش کے سائے میں رہیں گے۔ کون رہے گا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے، بڑی معذرت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں ہے کہ منبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے لوگ عرش کا سایہ پا جائیں۔ یہ تو اس کی مرضی پر ہوگا، وہ کس کو عرش کا سایہ عطا کرے گا، یہ تو اس کی اپنی مرضی پر ہوگا، وہ کس کو سورج سے بچائے گا۔ لیکن ہمیں بھی تو کوشش کرنا چاہیے، دنیا دارالعمل ہے۔ آئیے میں جلدی جلدی اپنی بات پوری کروں۔ میرے بھائیوں، اتنا ہی نہیں، میرے اور تمہارے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سورج سروں پر ہوگا اور انسان کے پسینے کی کیفیت یہ ہوگی، چوتھے آسمان پر ہے تو مئی میں اور اپریل میں کتنا